کیا کسی کو لگتا ہے کہ امیر بننے کے لیے اور مالیاتی طور پہ کامیاب ہونے کے لیے ریاضی یا میتھمیٹکس میں ماہر ہونا ضروری ہے؟ عام طور پہ تو لوگ یہی سوچتے ہیں۔ ہاں، لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ایک تحقیق اور مشہور مالیاتی اصول کے مطابق نامالیاتی کامیابی صرف 20% حساب کتاب ہے اور باقی 80% ہمارا رویہ ہے۔ یعنی اصل مسئلہ کیلکولیٹر کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اصل مسئلہ تو اس عکس کا ہے جو ہر صبح آئینے میں نظر آتا ہے۔ تو آج کی اس گہری تحقیق میں، جہاں ہم مختلف کتابوں اور تحقیق کے ذریعے معلومات کے سمندر سے وہ موتی نکالتے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں، آج ہم ڈیو ریمزی کی مشہور کتاب دی ٹوٹل منی میک اوور کے مواد پر بات کریں گے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق ہے نا؟ چلیے اس بات کی تہہ تک جاتے ہیں۔ عام طور پر مالیاتی معلومات اتنی پیچیدہ بنا دی جاتی ہیں کہ لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ مالیاتی آزادی کا راستہ بہت سادہ ہے اگر ذہنیت کو بدل دیا جائے۔ یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے نا، وہ یہی ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، لوگ فائنینس کو نمبرز کا کھیل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ پوری طرح سے نفسیات اور جذبات کا کھیل ہے۔ صحیح۔ جب تک ذہنی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی، بینک اکاؤنٹ کا بیلنس کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور ان رکاوٹوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے انکار، یعنی ڈینائل۔ لوگ یہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا مالیاتی طرز زندگی تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ انکار اتنا خاموش کیوں ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر کسی کے بینک میں پیسے نہیں ہیں اور قرض مسلسل بڑھ رہا ہے تو اسے فوراً احساس ہونا چاہیے نا؟ یہ ہی تو مسئلہ ہے۔ یہ تباہی اچانک نہیں آتی۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت عام مثال دی جاتی ہے، ابلتے ہوئے پانی میں مینڈک کی۔ اچھا، وہ مینڈک والی مثال؟ ہاں بالکل۔ اگر ایک مینڈک کو کھولتے ہوئے پانی میں پھینکا جائے تو وہ فوراً چھلانگ لگا کر باہر نکل جائے گا، کیونکہ درد کا احساس فوراً ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے ٹھنڈے پانی میں بٹھا کر آہستہ آہستہ آنچ تیز کی جائے تو وہ سکون سے تیرتا رہتا ہے۔ یعنی اسے آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی تباہت کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پانی ابلنے لگتا ہے اور اس کے پاس باہر نکلنے کی توانائی نہیں بچتی۔ ہمارے معاشرے میں قرض کا نظام بالکل اس آہستہ آہستہ گرم ہوتے پانی کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ مثال واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا کریڈٹ کارڈ بنتا ہے، پھر گاڑی کی قسط شروع ہوتی ہے، پھر نئے فرنیچر کے لیے تھوڑا سا قرض لیا جاتا ہے۔ ہاں، اور پانی آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور لوگ سوچتے ہیں بس یہی تو عام زندگی ہے، سب ایسے ہی گزارا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ تو ضروری ہیں۔ آج کل تو ہر کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کو سمجھداری سے استعمال کریں، ہر مہینے پورا بل ادا کریں اور پوائنٹس یا کیش بیک حاصل کریں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ سسٹم کو ہرا رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی اتنا برا ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو معاشرے نے عام کر دیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ قرض ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے۔ یہ اوزار عام آدمی کا نہیں بلکہ بینک کا اوزار ہے، آپ کی جیب خالی کرنے کا۔ جیسا کہ پوائنٹس اور ریوارڈز کی بات ہوئی نا، تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جب لوگ پلاسٹک یعنی کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیش کے مقابلے میں اوسطاً 12 سے 18% زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ واقعی؟ صرف اس لیے کہ وہ کیش نہیں دے رہے۔ بالکل، نفسیات میں سے پین آف پیئنگ یعنی ادائیگی کا درد کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر دیتے ہیں تو دماغ میں ایک درد کا احساس ہوتا ہے جو آپ کو روکتا ہے۔ ہاں، وہ فزیکل نوٹ ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن کارڈ سوائپ کرتے وقت وہ احساس نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے 2% کیش بیک حاصل کر بھی رہا ہے لیکن اس پروسیس میں 15% زیادہ خرچ کر رہا ہے تو ریاضی کے حساب سے وہ جیت نہیں رہا بلکہ نقصان میں ہے۔ اور بینک یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ پوائنٹس کا لالچ دیتے ہیں۔ بالکل جانتے ہیں۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ ہم 2% بچانے کے چکر میں 15% اضافی گوا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرتی دباؤ بھی تو ہے۔ لوگ ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، جنہیں وہ پسند بھی نہیں کرتے۔
ہاں، وہ کیپنگ اپ ود دا جونزز والا مسئلہ۔ ایگزیکٹلی اس دکھاوے کی دوڑ میں شامل ہونے کی وجہ سے قرض کا بوجھ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو اس دلدل سے باہر نکلنا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب کہتی ہے کہ اس کے لیے ایک ایسی تیزی اور جنون درکار ہے جسے گزیل انٹینسٹی کہا گیا ہے، یعنی ویسی ہی بے چینی اور رفتار جیسی ایک ہرن میں ہوتی ہے جب وہ شیر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ دیکھیں، اگر شیر پیچھے پڑا ہو تو ہرن آرام سے جاگ نہیں کرتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت سے بھاگتا ہے۔ قرض کو بھی بالکل اسی شیر کی طرح دیکھنا چاہیے جو مالیاتی زندگی کو نگلنے کے لیے کھڑا ہے۔ جب تک ذہنیت اس حد تک تبدیل نہیں ہوتی، عملی اقدام کام نہیں آتے۔ تو چلیے فرض کرتے ہیں کہ کسی نے یہ بات سمجھ لی اور وہ تیار ہے۔ ذہنیت کی تبدیلی کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے۔ یہاں کتاب کچھ آسان فہم عملی قدم بتاتی ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے $1000 کا نقد یعنی کیش ایمرجنسی فنڈ جمع کرنا۔ ہاں، بیبی سٹیپ 1۔ لیکن سچ کہوں تو آج کے مہنگائی کے دور میں $1000 سے کیا ہوتا ہے؟ اگر گاڑی کا انجن خراب ہو جائے یا گھر کی چھت ٹپکنے لگے تو یہ رقم تو ناکافی ہے۔ تو پھر صرف $1000 ہی کیوں؟ اس سوال میں بہت وزن ہے اور واقعی $1000 آج کل کسی بڑی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مقصد مکمل تحفظ فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد مرفیز لا کو دور رکھنا ہے۔ مرفیز لا؟ ہاں، مرفیز لا یہ کہتا ہے کہ ہر بری چیز جو ہو سکتی ہے وہ ہوگی۔ گاڑی کا چھوٹا موٹا مسئلہ، بچوں کی اچانک بیماری یا فریج کا خراب ہونا۔ اس $1000 کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ چھوٹی موٹی ایمرجنسی آئیں تو اچانک کسی کو دوبارہ کریڈٹ کارڈ کی طرف نہ بھاگنا پڑے۔ اچھا، یعنی ایک فرکشن، ایک رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ سفر دوبارہ زیرو پر نہ چلا جائے۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی ڈھال ہے۔ اگر ایمرجنسی فنڈ نہیں ہوگا تو $400 کا چھوٹا سا خرچہ بھی نئے بننے والے مالیاتی ارادوں کو توڑ دے گا، اور انسان سوچے گا کہ لو میں تو پھر قرض میں چلا گیا، اس سب کا کیا فائدہ۔ ہاں، انسان جلدی ہمت ہار جاتا ہے۔ یہ $1000 ان روزمرہ کے جھٹکوں کو جذب کر لیتے ہیں تاکہ آگے کا سفر جاری رہ سکے۔ سمجھ گئی، پہلے ڈھال بنانی ہے تاکہ نئے قرض سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے قرض کو ختم کرنے کا مرحلہ، جسے کتاب میں ڈیٹ سنو بال یعنی قرض کا بڑھتا گولا کہا گیا ہے۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ تمام قرضوں کی فہرست بنائیں، سب سے چھوٹے قرض سے لے کر سب سے بڑے قرض تک، اور اس لسٹ میں انٹرسٹ ریٹ یعنی سود کی شرح کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ پھر اپنی ساری توانائی صرف سب سے چھوٹے قرض کو ادا کرنے پر لگا دیں، جبکہ باقی سب پر صرف کم از کم قسط ادا کرتے رہیں۔ جب چھوٹا قرض ختم ہو جائے تو اس کی رقم کو اگلے قرض میں شامل کر دیں۔ اس طرح یہ ادائیگی ایک پہاڑ سے گرتے ہوئے برف کے گولے کی طرح بڑھتی جاتی ہے، بالکل سنو بال کی طرح۔ لیکن دیکھیں یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ یہ ریاضی کے حساب سے ایک بے وقوفی لگتی ہے۔ آخر کوئی اس قرض کو پہلے کیوں ادا کرے جس پر انٹرسٹ ریٹ 5% ہو اور 20% انٹرسٹ ریٹ والے کریڈٹ کارڈ کو چھوڑ دیں؟ میتھمیٹیکلی تو اس قرض کو پہلے ختم کرنا چاہیے جس کا سود سب سے زیادہ ہو تاکہ لمبے عرصے میں پیسے بچائے جا سکیں۔ یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہر مالیاتی ماہر کرتا ہے، اور میتھس کے حساب سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اگر ہم صرف کیلکولیٹر کو دیکھیں تو زیادہ انٹرسٹ ریٹ والے قرض کو پہلے ختم کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ کتاب الٹا مشورہ کیوں دے رہی ہے؟ خیر، ڈیو ریمزے یہاں ایک بہت گہری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ریاضی میں اتنے ہی اچھے ہوتے تو آخر قرض کی اس دلدل میں ڈھالتے ہی کیوں؟ واہ، یہ ایک کاٹدار جواب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرض کا مسئلہ میتھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رویے کا مسئلہ ہے۔ جب لوگ اپنے سب سے بڑے قرض کو پہلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، فرض کریں وہ 20% انٹرسٹ والا ایک بڑا لون ہے، تو مہینوں بلکہ سالوں تک انہیں کوئی خاص پیشرفت نظر نہیں آتی۔ ہاں، وہ بور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ تھک جاتے ہیں، ان کا جوش ختم ہو جاتا ہے اور وہ کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اپنے سب سے چھوٹے قرض کو صرف چند ہفتوں میں مکمل طور پر ختم کر لیتے ہیں تو انہیں ایک نفسیاتی فتح یعنی سائیکولوجیکل ون ملتی ہے۔ یعنی دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، کامیابی کا احساس۔
صحیح پکڑا آپ نے. وہ لسٹ پر اس قرض کے آگے ایک بڑی سی سرخ لائن کھینچتے ہیں. یہ جیت کا احساس انہیں آگے بڑھنے کے لیے وہ توانائی اور جنون فراہم کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. انسان لاجک سے زیادہ ایموشن اور موٹیویشن پر چلتا ہے. یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے. انسان مشین نہیں ہے کہ صرف اعداد و شمار پر چلیں. ہمیں جلدی نتیجہ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے. چلیے اب اس مقام پر آتے ہیں جہاں یہ قرض کا برف کا گولا اپنا کام کر چکا ہے. یعنی قرض ختم. ہاں، تمام قرض اتر گئے ہیں اور انسان نے ایک گندی عادت سے نجات پا لی ہے. یہاں نا ایک نیا خطرہ پیدا ہوتا ہے. اکثر لوگ جب قرض سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ بچنے لگتا ہے اور وہ فوراً اسے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پیسے کو بندھانے اور مستقبل محفوظ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں سے سفر کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے. اثاثہ جات یعنی ویلتھ کو طویل مدت کے لیے محفوظ کرنا. جب ذہنی سکون مل جائے اور قرض اتر جائے تو اب اپنے $1000 کے ایمرجنسی فنڈ کو بڑھا کر 3 سے 6 مہینے کے اخراجات تک لے جانے کا وقت آتا ہے. اچھا، یعنی اب فنڈ کو بڑھا کرنا ہے. ہاں، اگر اچانک نوکری چلی جائے یا کوئی بڑی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے تو اتنا کیش موجود ہونا چاہیے کہ زندگی کا پہیہ 6 مہینے تک بنا کسی رکاوٹ کے چلتا رہے. یہ صرف پیسہ نہیں ہے، یہ دراصل نیند کا سکون خریدنے جیسا ہے. سکون تو واقعی انمول ہے. بالکل. جب آپ کو معلوم ہو کہ اگر میں کل کام پر نہ جا سکوں تو بھی میرا گھر چلتا رہے گا تو آپ کی فیصلہ سازی کا انداز بدل جاتا ہے. آپ خوف کے تحت زندگی نہیں گزارتے. یہ تو ہوئی تحفظ کی بات. پھر باری آتی ہے پیسے کو بڑھانے کی. کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ اپنی آمدنی کا 15% حصہ ریٹائرمنٹ کے لیے انویسٹ کریں، اور یہاں وہ کچھ مخصوص مالیاتی اصطلاحات یعنی جارگن کا استعمال کرتے ہیں، جیسے گروتھ سٹاک میوچول فنڈز اور روتھ IRAs. یہ سب سن کر نا عام شخص تھوڑا گھبرا جاتا ہے. اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں؟ ان اصطلاحات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے آسان کرتے ہیں. روتھ IRA امریکہ میں دراصل ایک ٹیکس فری سرمایہ کاری کا طریقہ ہے. اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے ان پیسوں کو انویسٹ کرتے ہیں جن پر آپ پہلے ہی ٹیکس دے چکے ہیں، تاکہ مستقبل میں جب یہ رقم بڑھ جائے تو آپ کو اس کے منافع پر کوئی ٹیکس نہ دینا پڑے. اوہ اچھا، اور یہ گروتھ سٹاک میوچول فنڈز کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا پیسہ کسی ایک کمپنی میں لگانے کے بجائے بہت سی اعلیٰ کمپنیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیتے ہیں. اس سے نقصان کا رسک کم ہو جاتا ہے. جیسا کہ S&P 500 کی مثال دی جاتی ہے، یعنی امریکہ کی ٹاپ 500 کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا. اگر ایک کمپنی گر بھی جائے تو باقی 499 اسے سنبھال لیں گی. بالکل ٹھیک. کتاب میں تاریخی اعداد و شمار بھی دیے گئے ہیں کہ لمبے عرصے میں سٹاک مارکیٹ نے اوسطاً 10 سے 11% ریٹرن دیا ہے. یہاں سب سے اہم چیز ہے کمپاؤنڈنگ، یعنی مرکب منافع کا جادو. ہاں، جہاں پیسہ پیسہ بناتا ہے. صحیح. جب آپ کے منافع پر مزید منافع ملنا شروع ہوتا ہے تو دولت بڑھنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. اور رہی بات 15% کی، تو یہ اعداد اس لیے اہم ہیں کیونکہ اگر آپ 5 یا 10% بچائیں گے تو وہ انفلیشن یعنی مہنگائی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اور اگر 15 سے زیادہ بچا لیں، اگر آپ 25 یا 30% انویسٹ کرنے لگیں گے تو آپ آج کی زندگی جینا بھول جائیں گے یا پھر گھر کے خرچوں میں پھنس جائیں گے. 15% ایک ایسی متوازن شرح ہے جو آپ کو آج اور کل دونوں کے لیے سہولت دیتی ہے. ویسے کتاب یہاں بچوں کی اعلیٰ تعلیم یعنی کالج فنڈ کا بھی ذکر کرتی ہے، لیکن مرکزی فوکس پہلے اپنے ریٹائرمنٹ کو محفوظ کرنے پر ہوتا ہے، کیونکہ بچے کالج کے لیے لون لے سکتے ہیں لیکن کوئی ریٹائرمنٹ کے لیے لون نہیں دے سکتا. یہ بہت منطقی بات ہے. پورا سسٹم بیلنس پر مبنی ہے. اب آتا ہے وہ حصہ جو شاید سب سے زیادہ بحث طلب ہے، اپنا گھر اور اس کا قرضہ. کتاب کہتی ہے کہ اب اپنی پوری طاقت گھر کی مارگیج یعنی قرضے کو جلدی ادا کرنے پر لگا دیں. ہاں، بیبی سٹیپ 6. یہاں پھر سے میرا میتھس والا دماغ سوال اٹھاتا ہے. اگر میرے گھر کے قرضے پر انٹرسٹ ریٹ صرف 3 یا 4% ہے اور سٹاک مارکیٹ مجھے 10% ریٹرن دے رہی ہے تو میں اپنا پیسہ گھر میں کیوں پھنساؤں؟ میں اسے انویسٹ کیوں نہ کروں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر پڑھا لکھا شخص کرتا ہے، لیکن یہاں پھر سے رسک اور نفسیات کا کردار آتا ہے.
अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो 100% लोग जिनके घर बैंक जब्त करते हैं उन पर मॉर्गेज होती है। पॉइंट है। जिस घर पर कर्जा नहीं होता उसे कोई बैंक आपसे नहीं छीन सकता। जब आप घर का कर्ज जल्दी उतार देते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े माहाना खर्चे को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इससे जो मालियाती आज़ादी मिलती है वो अनगिनत मौके पैदा करती है। आप बगैर किसी डर के नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कम तनख्वाह वाली लेकिन पसंदीदा नौकरी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। ये बात समझ आती है कि रिस्क को जीरो करना रिटर्न कमाने से ज्यादा सुकूनावर हो सकता है। किताब में घर का कर्ज उतारने के हवाले से एक बहुत दिलचस्प और प्रैक्टिकली सटीक मिसाल दी गई है बाइसिकल स्विचबैक की। हाँ, वो साइकिल वाली मिसाल। सोचने में आता है कि एक आम आदमी लाखों का कर्ज कैसे उतारेगा। अगर आपने कभी साइकिल चलाई है तो आप जानते होंगे कि जब कोई छोटा बच्चा साइकिल पर किसी इंतहाई खरी चढ़ाई पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो एकदम सीधा ऊपर नहीं जा सकता। ग्रेविटी या ढलवान उसे रोकते हैं, इसलिए वो जिगजैग यानी इधर उधर थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ ऊपर जाता है। ये मिसाल इस सफर की बेहतरीन वजाहत करती है। मालियाती पहाड़ चढ़ना मुश्किल है और अक्सर नामुमकिन लगता है। लोग सोचते हैं कि मेरे पास अचानक कोई बहुत बड़ी रकम आएगी तो मैं कर्ज उतार दूंगा, जो कि कभी नहीं आती। आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मुसलसल कोशिश, रोजमर्रा के खर्चों में इधर उधर की थोड़ी बचत, बोनस का पैसा, टैक्स रिफंड, ये सब मिलकर वो जिगजैग रास्ते बनाते हैं जो बिलाखिर आपको चोटी तक पहुंचा देते हैं। और इस मकाम पर आकर लोग अक्सर सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब हम खराब हालात में नहीं हैं तो यही काफ़ी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, गुड इनफ अक्सर द बेस्ट का दुश्मन होता है। तो इस सफ़र को आखिर तक जारी रखने का मकसद क्या है? जब कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो जाए, घर अपना हो, रिटायरमेंट का पैसा जमा हो रहा हो, तो इस सख्त मेहनत का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? और यही है मालियाती आज़ादी की चोटी, द पिनेकल। जब आप मुकम्मल तौर पर कर्ज से आज़ाद हो जाते हैं तो आपकी आमदनी मुकम्मल तौर पर आपके इख्तियार में होती है। किताब बहुत वाज़े तौर पर कहती है कि ऐसी दौलत के सिर्फ 3 ही बेहतरीन इस्तेमाल हैं: तफरीह, सरमायाकारी और अता करना यानी खैरात। यानी जिंदगी को एंजॉय करना भी मकसद का हिस्सा है। अगर सख्त मेहनत की है तो दुनिया की सैर करें, अपनी पसंद की गाड़ी खरीदें, लेकिन तब जब आप इन सब की मुकम्मल नकद अदायगी कर सकते हों। बिल्कुल, क्रेडिट पे नहीं। सही। और फिर इन्वेस्ट करें ताकि पैसा मजीद पैसा बनाए और नस्ल दर नस्ल चले। और सबसे अहम, अता करें। किताब का मरकजी मोटो यही है कि अगर आज आप वो जिंदगी गुजारते हैं जो कोई नहीं गुजारता, यानी सख्ती और कुर्बानी, तो कल आप वो जिंदगी गुजार सकेंगे जो कोई और नहीं गुजार सकता, यानी मुकम्मल आज़ादी। लेकिन देखें, इस आज़ादी और दौलत के साथ ना एक बड़ा खतरा भी जुड़ा है। किताब में इस खतरे को अफ्लुएंजा का नाम दिया गया है। अफ्लुएंजा, ये क्या बीमारी है? ये एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जहां लोग दौलत को खुशी का मुकम्मल मुतबादिल समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा आने से उनके तमाम अंदरूनी और रूहानी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन दौलत जिंदगी के तमाम मसाइल का हल नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा फलसफियाना सवाल उठता है, क्या वाकई दौलत आने से मसाइल बढ़ जाते हैं? क्या पैसा इंसान को बुरा बना देता है? अक्सर कहानियों में अमीर लोगों को खुदगर्ज और लालची दिखाया जाता है। ये एक आम गलतफहमी है। पैसा खुद अच्छी या बुरी चीज नहीं है। इसका अपना कोई किरदार नहीं होता। दौलत सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास यानी चीजों को बड़ा करके दिखाती है। बिल्कुल, ये सिर्फ उस चीज को बड़ा करके नुमाया करती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद होती है। अगर एक शख्स पहले से बुरा, लालची और खुदगर्ज है तो दौलत आने के बाद वो एक बड़ा खुदगर्ज शख्स बन जाएगा, क्योंकि अब उसके पास अपनी बुराई दिखाने के ज्यादा वसाइल हैं। और अगर अच्छा इंसान हो तो? अगर कोई शख्स पहले से सखी, मेहरबान और दूसरों का ख्याल रखने वाला है तो दौलत उसे मजीद सखी बना देगी। वो बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सकेगा। वाह, क्या खूबसूरत नुक्ता है। दौलत सिर्फ एक आईना है जो हमारे असल किरदार को नुमाया करती है।
تو اگر ہم آج کی اس پوری تحقیق اور بحث کا خلاصہ کریں، ہم نے دیکھا کہ مالیاتی آزادی کا راستہ حساب کتاب سے زیادہ ہمارے رویے پر منحصر ہے۔ صحیح کہا۔ قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے ابلتے پانی والی حالت یعنی انکار کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر $1000 کا ایمرجنسی فنڈ بنا کر مرفیز لا کو روکنا پڑتا ہے، اس کے بعد چھوٹے قرضوں پر حملہ کرنا ہے ڈیٹ سنو بال کے ذریعے تاکہ نفسیاتی جیت حاصل ہو، پھر اپنے تحفظ کو 6 مہینے تک بڑھانا، مستقبل کے لیے 15% سرمایہ کاری کرنا اور آخر میں اپنے گھر کا قرض اتار کر مکمل آزادی حاصل کرنا۔ یہ تمام مراحل دیکھنے میں آسان ہیں، لیکن ان پر عمل کرنا انتہائی سخت محنت طلب کرتا ہے۔ اور اس سب میں اہم پیغام یہی ہے کہ مالیاتی حالات کی خرابی عام طور پر کسی باہری چیز کا قصور نہیں ہوتی۔ حکومت، اکانومی یا مہنگائی کو الزام دینا آسان راستہ ہے، لیکن اصل چیلنج اس شخص کو کنٹرول کرنا ہے جو ہر صبح آئینے میں نظر آتا ہے۔ آئینے والے شخص کو اگر آنے والے شخص کو قابو کر لیا جائے، اپنی عادتوں کو سدھار لیا جائے، تو دولت بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اگر بات ایکس رے کی ہو رہی تھی کہ کسی بھی مسئلے کو کلیئرلی دیکھا جا سکے، تو شاید ہماری تشخیص غلط نہیں تھی، بلکہ ہم اسے غلط جگہ رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ ہم اپنے بینک اکاؤنٹس کا ایکس رے کر رہے تھے، جبکہ ہمیں اپنی عادتوں اور اپنے کردار کا ایکس رے کرنا چاہیے تھا۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اس گہری تحقیق کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک آخری فکریہ سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو واقعی غور طلب ہے۔ اگر جیسا کہ ہم نے ابھی طے کیا، دولت صرف ہماری اندرونی شخصیت کو بڑھا کر دکھانے والا ایک میگنیفائنگ گلاس ہے، تو کیا ہمارا آج کا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دکھاوے کے لیے خرچ کرنے کا انداز ہمارے اس اصل کردار کی چغلی نہیں کھا رہا؟ سوچنے والی بات ہے۔ سوچئے، جو شخص چھوٹی آمدنی میں سخی نہیں ہو سکتا اور اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا، کیا وہ واقعی لاکھ پتی بن کر اچانک ایک سمجھدار اور بہتر انسان بن جائے گا؟ یا شاید ہماری آج کی مالیاتی عاداتیں ہی وہ اصل ایکس رے ہیں جو دولت مند بننے سے بہت پہلے ہی ہمارے اندر موجود کردار کی بالکل سچی تصویر دکھا رہی ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا سننے والوں۔ ملتے ہیں اگلی بار۔